إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، حدیث جبریل کی روشنی میں آج کا ہمارا 20واں درس ہے، جس میں ہم جبریل علیہ السلام کے ایک سوال قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اس پر گفتگو کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں پوچھے جانے والے کے مقابلے میں پوچھنے والا ہی بہتر جانتا ہے، تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بیان فرمائیں۔ لونڈی مالکن کو جنم دے گی، ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، فقر و فاقہ کے مارے ہوئے لوگ، بکریوں کے چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے اونچی عمارتوں کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک کو چھوٹی علامات کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بڑی علامات کہا جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے نشانیاں کیوں آتی ہیں اور قیامت کا حصہ اس کو کیوں بنایا گیا؟ قیامت یقینی امر ہے، قیامت کی گھڑی تو آ کے رہے گی، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اس بات کا درس دیا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو یقین کرتا ہے، اور جب نہیں دیکھتا ہے تو شبہ میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ انسان قیامت کا انتظار کر رہا ہے کہ اچانک آ جائے، جبکہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ تو قیامت کی نشانیاں اس لیے دکھائی جاتی ہیں تاکہ انسان کا یقین مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، لیکن میں اپنی بے چینی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کو دکھا دی کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا گیا کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان کو آواز دیجئے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر جاتے ہیں۔ تورات دے دی گئی، لیکن ساتھ میں جانے والے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی چیز پر یقین کرنے کے لیے آدمی یہ چاہتا ہے کہ قبر پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ کچھ ایسی چیز دیکھ لی جائے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو اس بات کا کہ ہاں اب یہ چیز ہو کے رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان قیامت کا انتظار کر رہا ہے کہ اچانک آ جائے، جبکہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں کئی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حدیث جبریل کے اندر 5 علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان 5 کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علامتوں کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر فتنوں کا ظاہر ہونا، بازاروں کا قریب ہونا، علم کا اٹھ جانا، جہلا سے دین سیکھنا، اور امانت کا ضائع ہونا، بازاروں کا قریب ہونا، قتل اور خون ریزی کا بڑھ جانا، خیانت کا عام ہو جانا، جھوٹ کا عام ہو جانا وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے طور پر ان باتوں کو بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کو بیان فرمایا ہے، ہم ان علامتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جب وہ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کا ظہور، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جس کو دابۃ الارض کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج اور ماجوج کا انسانی آبادی میں داخل ہو جانا، دجال کا خروج۔ تو یہ بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جب وہ آ جائیں گی تو قیامت بالکل قریب ہے۔ تو قیامت کی گھڑی کو ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان ان پر یقین کر لے اور قیامت کے بارے میں، آنے والے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہ تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی، وہ آنے والا سائل یعنی جبریل علیہ السلام وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حدیث کا آخری حصہ ہے۔ دین سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں،
تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسے جسم دیے ہیں جو مختلف شکلوں میں ڈھل جاتے ہیں، اور دین کو سکھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہے سوال کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، جہالت اور نادانی کا علاج سوال کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے تم پوچھ لو، علم والوں کی طرف رجوع ہو جاؤ، ان سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ اکرام کو جواب دے کر مطمئن کرا دیا۔ کئی سوالات ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے، اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کا جواب دیا، اور کئی ایسے سوالات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ کے نبی نے ان کا جواب دیا، اور کچھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جواب دیا گیا۔ تو علم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے سوال کرنا۔ بہت سے لوگ سوال سے شرماتے ہیں، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کو سیکھنے کے لیے انسان کو نہیں شرمانا چاہیے۔ تو حدیث جبریل آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کی گئی، اور اس کی ہم نے شرح بھی پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔